رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، AOIQ ٹی وی پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں روزانہ QTV پہ میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ اس وقت میں امام الاولیاء، سید الاصفیاء، سرتاج الاولیاء، امام الصوفیاء، حضرت سیدنا عطاء رسول حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں۔ آپ اسکرین پہ جگمگاتے ہوئے گنبد اور روضے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس سے۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے باطن کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رجوع اللہ کا مہینہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس سال ہمارا جو پروگرام ہر سال ہوتا ہے فضائل رمضان، اس سال اس کا تصوف سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اس سال ہم نے پورے رمضان المبارک میں AOIQ ٹی وی نے مختلف شہروں سے مختلف اولیاء اللہ کے مزارات سے آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم نے مختلف اولیاء کے مزار پہ جانا ہے اور ان کی زندگی سے ہمیں رمضان المبارک میں اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے، اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنا نام اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل کرنے کے لیے کیا درس ملتا ہے کہ جس کو ہم رمضان میں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اس درس کو انشاءاللہ ہم نے پورے رمضان المبارک میں مختلف اولیاء اللہ کے مزارات سے آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ تو آج تو الحمدللہ جس شخصیت کے مزار پہ ہم حاضر ہیں، یہ تو صف انبیاء کے امام کے شہزادے ہیں اور صف اولیاء کے سردار ہیں، صف اولیاء کے سرتاج ہیں، امام الاصفیاء ہیں، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ناظرین اکرام، آج میں نے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات تصوف کے عنوان پہ آپ سے کلام کرنا ہے کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات تصوف ہیں، ان کو اس ماہ مبارک میں، اس سال، اس رمضان میں اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو کس انداز میں اللہ کا قرب پا سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آج کے پروگرام میں بھرپور توجہ کے ساتھ بیٹھیے، بھرپور توجہ کے ساتھ آپ اپنی ٹی وی اسکرین کے سامنے جب بیٹھے ہیں تو میری ایک ایک بات کو سنیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات تصوف کو اگر ہم اپنی زندگی میں اس ماہ رمضان میں اپنائیں تو یقیناً لعلکم تتقون، جو روزے کا مقصد ہے، اس منزل پہ فائز ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کشف المعجوب یہ تصوف کی امہات الکتب میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ ایک میجر ٹیکسٹ ہے، کنسیڈر کیا جاتا ہے تصوف میں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی تک جس کو کوئی مرشد نہیں ملا، ابھی تک جس کا کوئی شیخ نہیں ہے، کشف المعجوب اس کے لیے ایک شیخ اور مرشد کی حیثیت رکھتی ہے۔ کشف المعجوب اس کو اللہ تک پہنچنے کا رستہ بھی بتائے گی، اپنے باطن کو پاک کرنے کا رستہ بھی بتائے گی، اور حقیقتاً ایک شیخ کامل اور مرشد ڈھونڈنے کے لیے کشف المعجوب اس کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تصوف کا تعارف کرواتے ہوئے سید الاولیاء داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف صفا سے ہے، تصوف سے انسان کو باطن کی پاکیزگی، باطن کی طہارت میسر آتی ہے۔ حضرت داتا صاحب ارشاد فرماتے ہیں باطن کی پاکیزگی، نگاہ کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی ملتی ہے انسان کو جب وہ راہ سلوک کا مسافر بنتا ہے۔ یعنی تصوف کوئی ایسی رسم ہی نہیں ہے کہ بس آئیں مزار پہ چادر چڑھائیں اور چلے جائیں، سال میں ایک دفعہ آئیں عرس میں شریک ہوں اور چلے جائیں، نہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی کسی صوفی سے لگتا ہے، اگر کوئی داتا صاحب کے مزار پہ حاضر ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہی کافی نہیں ہے، اس کی اپنی برکت ہوگی، لیکن اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ کشف المعجوب کو کھولے، اس میں زندگی گزارنے کا، پاکیزہ زندگی گزارنے کا جو داتا صاحب نے رستہ بتایا ہے اس کو پڑھے اور اس کو عمل کرے۔
اس پر عمل کرے تاکہ ان کا فیضان اس کو کما حقہ نصیب ہو سکے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی صحیح معنوں میں اہل تصوف سے وابستہ ہوتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ ان کی تعلیم کو پڑھے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ پھر سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے۔ جب باطن پاک ہو جاتا ہے تو اس کی نگاہ پاک ہو جاتی ہے، نگاہ پاک ہو جاتی ہے تو اس کی زبان پاک ہو جاتی ہے، پھر اس کی سوچ بھی ایسے پاکیزہ ہو جاتی ہے کہ اگر شیطان اس کی خیال میں بھی کوئی غلط سوچ میں بھی کوئی غلط خیال ڈالنا چاہے، اس کے دماغ میں حملہ کرے، کوئی گناہ کا خیال ڈالنا چاہے، تو اس کی سوچ اتنی کامل پاکیزہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو جھڑک دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رستے پہ آ جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم روزے کے مقصد پہ بھی غور کریں تو یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ انسان کا باطن پاک ہو جائے۔ اور حضرت داتا صاحب کی تمام تعلیمات تصوف میں یہی ہے کہ تصوف سب سے پہلے انسان کے باطن کو پاک کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج اگر ہم اس رمضان المبارک میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان تعلیمات کو اپنائیں گے تو نہ صرف ہم رمضان میں روزہ رکھیں گے، نہ صرف ان روزوں کو رکھیں گے، بلکہ ان روزوں کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، اس کو بھی اچیو کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ تقوی کا تعلق بھی باطن کے ساتھ ہے۔ داتا صاحب نے حدیث نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھا اور حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا تقوی کا تعلق یہاں سے ہے، یعنی تقوی کا تعلق صرف ظاہری حیت سے نہیں ہے، بلکہ تقوی کا تعلق انسان کی دل کی پاکیزگی سے ہے۔ اب آپ بولیں گے یہ دل کی پاکیزگی پہ اہل تصوف کا اتنا زور ہے، داتا صاحب بھی بار بار باطن کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی کہہ رہے ہیں، اس کا حقیقتاً واضح طور پہ معنی کیا ہوگا؟ دل کی پاکی کا مراد یہ ہے کہ انسان دل کو رذائل سے دور کر لے، دل سے تکبر کو ختم کر لے، اپنے آپ کو بڑا نہ جانے، اللہ کو بڑا جانے، دل کو نفسانی خواہشات سے بری کر لے، نفس کچھ اور کہہ رہا ہے، دل کچھ اور کر رہا ہے، نفسانی خواہشات کچھ اور کہہ رہی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم کچھ اور ہے۔ انسان نفس کی بات نہ مانے، شیطان کی بات نہ مانے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے رستے پہ چلے، دل سے حسد کو نکال دے، بغض کو نکال دے، کینہ کو نکال دے، گناہوں کا تصور بھی نکال دے، یہ دل کی پاکیزگی ہے۔ اور اسی دل کی پاکیزگی کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہاری ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو تمہارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر وہی خراب ہو جائے تو تمہارے سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے داتا صاحب فرما رہے ہیں اہل تصوف کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں اس انداز میں کہ اپنا دل صاف کر لیں، یہی رمضان میں روزے کا بھی مقصد ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اہل تصوف کی پہچان یہ ہے کہ اپنے معاملات، اخلاق اور کردار کو پاکیزہ رکھتے ہیں اور یہ نفسانی خواہشات سے بری ہوتے ہیں۔ اہل تصوف کی پہچان یہ ہے، اہل تصوف کی پہچان خالی ان کے لباس سے نہیں ہوگی، اہل تصوف کی پہچان جو ہے صرف ان کے دستار کے پیچ سے نہیں ہوگی، بلکہ اہل تصوف کی پہچان ان کے کردار سے ہوگی، ان کے معاملات سے ہوگی، ان کے اخلاق سے ہوگی، اور یہ دیکھ کے ہوگی کہ یہ گناہوں سے دور ہے یا نہیں ہے۔ جو اللہ کے اور اس کے رسول کے رستے پہ جتنا قریب ہے وہ تصوف میں اتنا آگے ہوگا، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جتنا دور ہے اس کو راہ تصوف سے بھی اتنا دور سمجھا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں راہ طریقت اور ہے اور راہ شریعت اور ہے، یہ کہنا گمراہی ہے۔ راہ طریقت تو انسان کو لے کے ہی راہ شریعت کی طرف آتی ہے، یہ تعلیم ہے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ ناظرین اکرام، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کے جو ہیں وہ 3 خصائص حمیدہ ہیں، یعنی 3 اس کی ایسی اچھی عادتیں ہیں جو ایک صوفی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر صوفی بننا چاہتے ہو تو ان عادتوں کو اپنا لو، اور اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کوئی تصوف سے رنگ میں رنگا ہے یا نہیں ہے، کوئی صوفی ہے یا نہیں ہے، تو اس میں یہ 3 عادتیں تلاش کرو۔ اگر بننا چاہتے ہو تو یہ 3 عادتیں اپنا لو، اور صوفی ہے ہی وہ جو ان 3 عادتوں کو اپنائے ہوگا، ان 3 اچھی عادتوں کو اپنائے ہوگا۔ یہ حضرت داتا صاحب کشف المحجوب میں 3 عادتیں بیان فرماتے ہیں، ان کو سن لیجئے اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے تاکہ تزکیہ ہو، اور رمضان المبارک کے اس خوبصورت مہینے میں حضرت داتا صاحب کے بتائے ہوئے رستے پہ چل کے ناظرین ہم اپنے رب کریم کی رضا حاصل کر لیں۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے اچھی عادت
اپنانی ہوگی اگر صوفی بننا چاہتے ہو. اور جو سب سے پہلے ایک صوفی میں عادت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کریم کے احکام کو ادا کرنے میں کسی قسم کا دکھاوا نہیں کرتا. پہلے وہ اللہ کریم کے احکام کو ادا کرتا ہے. پہلی عادت یہ کہ وہ اللہ کریم کے احکام کو ہر صورت ادا کرتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے احکام کو نہ مانے اور راہ تصوف کا راہ سلوک کا مسافر بن جائے. فرماتے ہیں وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کا حکم نہیں مانتا. صوفی بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ انسان اللہ کا حکم مانے. اگر کوئی شریعت کا تارک ہے, اگر وہ صوفی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, راہ سلوک کا مسافر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اور پھر داتا صاحب فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ اللہ کا حکم مانے, اللہ کا حکم ماننے میں دکھاوا نہ کرے, ریا نہ ہو, اس لیے نہ مان رہا ہو اللہ کا حکم. کا لوگ کہیں دیکھو بھی کتنے نمازی ہیں, لوگ کہیں دیکھو بھی حاجی صاحب کا کردار کتنا اچھا ہے, لوگ کہیں بھی دیکھو سیٹھ صاحب کتنے سخی ہیں. نہیں, اگر دکھاوا آیا تو داتا صاحب فرماتے ہیں تم اس رستے کے مسافر نہیں ہو. دکھاوے کے لیے نہیں, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتا ہے, جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ آج انہی سے اجر مانگو جن کو دکھانے کے لیے کام کیا کرتے تھے. تم نے میری رضا کے لیے کام تو نہیں کیا, جاؤ آج دیکھو جن کو دکھانے کے لیے کرتے تھے کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی اجر ہے یا نہیں ہے. اور پھر داتا صاحب فرماتے ہیں صوفی کے لیے جو پہلی شرط ہے اسی میں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ صوفی جو ہے ہر وقت رضا الہی کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے. ہر لمحہ صوفی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کوئی کام ایسا کر دوں کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے, اور ہر وقت اس کی نظر اس بات پہ ہوتی ہے کہ میرے سے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. آج لوگوں نے پتہ نہیں کن چیزوں کو تصوف بنا کے پیش کیا ہے. سب سے پہلے صوفی کا یہ کام ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی شریعت پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پہ اور اللہ کے احکام پہ عمل کرنے کا درس دیتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں دوسری عادت صوفی میں جو ہے وہ مخلوق خدا کے ساتھ نیک خصلت رکھنا ہے, مخلوق خدا کے ساتھ اچھی عادتیں رکھنا ہے. اور پھر تین عادتیں داتا صاحب نے خود فرمائی. داتا صاحب نے فرمایا سب سے پہلے وہ اپنے جو بڑے ہیں ان سے عزت کرتا ہے, اپنے بڑوں کا احترام کرتا ہے, اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے, اور ہر معاملے میں انصاف پسند ہوتا ہے. اور پھر داتا صاحب فرماتے ہیں اس ادب میں, اس محبت میں اور اس انصاف پسندی میں جو ہے اس کو کوئی معاوضہ مطلوب نہیں ہوتا. اگر اس کو وہ بڑوں پہ شفقت کر رہا ہے, ایک بڑا ہے جس سے اس کو پتا ہے اس سے دولت بھی ملنی ہے, مال بھی ملنا ہے, چیزیں ملنی ہے, اس کا بڑا ادب کر رہا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں دین پہ عمل کر رہا ہوں. اور ایک ہے کہ جس نے کچھ نہیں دینا, جس سے ظاہری مال ملنے کی کوئی جو ہے وہ صورت نہیں ہے, اس کا احترام ہی نہ کرے. ایسے نہیں, کسی معاوضے کی لالچ میں نہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر جو اس طرح لوگوں کے ساتھ کسی بھی خیر کے کام میں کسی کے کام آ جاتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو دیکھے مشکل میں مبتلا, اس کا احترام بھی کرے اور اس کی مدد کرے, اس کے کام آئے. تیسری چیز حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسری عادت جو تمہیں اپنانی ہوگی اگر تم صوفی بننا چاہتے ہو, اگر تم راہ سلوک کے مسافر بننا چاہتے ہو, حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہیں ہر صورت میں شیطان کی جو خواہشات ہوتی ہیں, شیطانی خواہشات سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا, اپنے آپ کو شیطانی وسوسوں سے, شیطان کی پیروی کرنے سے, نفس کی پیروی کرنے سے دور رکھنا ہوگا. مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ ہے, شیطان تو دل میں خیال ڈالے گا, نفسانی خواہشات تو یہ کہیں گی کہ بھئی گرمی کا مہینہ ہے, کسی کو کیا پتا روزہ ہے یا نہیں ہے, آج روزہ چھوڑ دیتے ہیں. انسان کہے نہیں, کسی کو پتا ہو نہ پتا ہو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا, میں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھنا ہے. انسان روزہ رکھے, رمضان میں غریبوں کی مدد کرتے ہوئے شیطان خیال ڈالے گا کہ بھئی روزہ بھی رکھ رہے ہو, تراویح بھی پڑھ رہے ہو, اتنا کچھ کر رہے ہو, بس ٹھیک ہے. نہیں, لیکن انسان اللہ کے حکم کو ترجیح دے کہ رمضان میں غرباء اور مساکین کی مدد کرنی ہے, رمضان میں زکوٰۃ دینا, ویسے تو جب دیں اچھا ہے, زکوٰۃ دینے کی رمضان میں کوشش کریں کیونکہ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان میں شیطان تو کہے گا بھئی 5 نمازیں پڑھ لی نا, روزہ بھی رکھ لیا, اب تراویح کی ضرورت نہیں. لیکن انسان کہے کہ نہیں, میں نے اپنے رب کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر رات کا قیام کرنا ہے. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں ایک تو تمہیں جو ہے وہ ہر اعتبار سے شیطانی خواہشات اور نفسانی خواہشات سے دور ہونا ہوگا, اور دوسرا دل کو ہر قسم کی حرص اور نفسانی خواہش سے بچانا ہوگا. حرص یہ ہے کہ تمہیں اپنے حصہ مل بھی جائے, داتا صاحب تعریف بھی فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنا حصہ مل جائے. حرص کس کو کہتے ہیں, ہوس کس کو کہتے ہیں کہ تمہیں اپنا حصہ مل بھی جائے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا بھی ہو, پھر بھی تم دوسرے کو دیکھ کے حسد کرو, اس کے پاس یہ کیوں ہے, فلاں کے پاس یہ کیوں ہے. اور بھائی اس میں یہ بھی توجہ کرو, اگر تم کسی کو اللہ نے دیا ہے اس پہ اختلاف کر رہے ہو, فلاں کے پاس یہ نعمت کیوں ہے, تو تم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اختلاف کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ اختلاف کر رہے ہو. کسی کو دیکھ کے حسد کرنے سے بہتر ہے, حرص میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے جو ہے اس پر اللہ کا شکر کرو, اور جو بھی تمہیں نعمت چاہیے اس پر اللہ تعالیٰ کی حضور سوال کرو. جو اللہ تعالیٰ کے حضور سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا فقیر بن جاتا
ہوتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے جو ان باتوں میں پورا اترے گا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہی وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جائے گا اور رمضان میں یقیناً وہ لعلکم تتقون کی منزل پہ فائز ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، سید الاولیاء امام الاولیاء حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تصوف جو ہے یہ خلق حسنہ کا نام ہے، یہ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ حضرت داتا صاحب پھر یہ 5 چیزیں بیان فرماتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں تصوف امور دین میں اصلاح کرتا ہے، یعنی انسان کو عقیدہ توحید سکھاتا ہے، عقیدہ رسالت سکھاتا ہے، انبیاء کے اوپر عقائد سکھاتا ہے، آخرت کا عقیدہ سکھاتا ہے، انسان کو دین میں مضبوط کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف چادر چڑھانا ہی تصوف ہے، لوگ سمجھتے ہیں صرف جو ہے وہ مزار پہ حاضری دینا ہی تصوف ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں نہیں، سب سے پہلے تصوف جو ہے وہ امور دین میں اصلاح کرتا ہے، پھر امور اخلاق میں اصلاح کرتا ہے، انسان کا اخلاق اچھا بناتا ہے، اس کو جھوٹ سے بچاتا ہے، اس کو بدکاری سے بچاتا ہے، اس کو چغلخوری سے بچاتا ہے، اس کو لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق سکھاتا ہے، ہر گناہ سے بچا کے اخلاق اس کو اچھا سکھاتا ہے۔ پھر داتا صاحب فرماتے ہیں اعمال میں اصلاح کرتا ہے تصوف، بے نمازی کو نمازی بناتا ہے، اور جو نمازی ہے اس کو نمازی کی اس منزل پہ لے جاتا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ایسے جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اس منزل پہ اس نمازی کو لے جاتا ہے، روزے دار بناتا ہے۔ تصوف جو ہے وہ انسان کو احکام شریعت پہ عمل کرنا سکھاتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں چوتھی چیز یہ کہ تصوف جو ہے وہ احوال میں اصلاح کرتا ہے، یعنی انسان کا ظاہر و باطن ایک کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ صورت رحمانہ تے کم شیطانہ، انسان کا ظاہر و باطن ایک کر دیتا ہے۔ جیسے انسان ظاہر سے اچھا بنتا ہے ویسے انسان کا باطن بھی پاک اور ستھرا کر دیتا ہے۔ پھر داتا صاحب فرماتے ہیں پانچویں چیز یہ تصوف نیت میں اصلاح کرتا ہے۔ آج اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ لوگ دیکھ لیں، تصوف اس کو اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ یا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، ان کیفیات میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تصوف نیت میں اصلاح کرتا ہے کہ اگر کوئی عمل کرو تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کرو۔ ان صوفیان نے فرمایا کہ اگر تم کوئی کام کرتے ہو اس لیے کہ لوگوں میں تمہاری واہ واہ ہو جائے تو اللہ سے اس کے اجر کی توقع نہ رکھنا، اور اگر کوئی کام تم کر رہے ہو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے تو لوگوں سے اس کے اجر کی توقع نہ رکھنا، اور اگر کوئی کام کر رہے ہو کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے تو اللہ سے اس کے اجر کی توقع نہ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ پھر داتا صاحب فرماتے ہیں تصوف انسان کو فکر آخرت دیتا ہے۔ جب کوئی صوفیاء کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ سب کچھ داتا صاحب فرماتے ہیں جس رستے پہ جس طریق پہ ممکن ہوتا ہے اسی طریق کو تصوف کہا جاتا ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا یہ سب چیزیں جس طریق سے ممکن ہوتی ہے نا، یہ وہ طریق ہے جس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ تو آ جاؤ اہل تصوف سے جڑ جاؤ، اس سے باطن کی بھی پاکیزگی میسر آئے گی، سینہ بھی پاک ہو جائے گا، اور جو روزے کا مقصد لعلکم تتقون بیان کیا گیا اس کو اچیو کر لو گے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ تصوف اصحاب صفا سے ہے۔ تصوف کوئی نئی رسم نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، اس کا آغاز حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اصحاب صفا میں صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کے اپنے غلاموں کے ساتھ کیا تھا۔ ناظرین اکرام، تصوف پہ صوفیان نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ جیسے ایک ناپاک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، وہ خود بھی ناپاک ہوتا ہے اور وہ جس کے ساتھ لگ جائے اس کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر وہی قطرہ دریا کے حوالے ہوتا ہے، دریا پہلے اس کو پاک کرتا ہے، نہ صرف پاک کرتا ہے بلکہ وہ اگر بہتے پانی میں پھر آگے جاتا ہے، آگے کوئی وضو کر رہا ہو، وہی قطرہ اس کے بدن پہ لگ جائے دریا سے تو وہ ناپاک نہیں کرتا بلکہ وہ قطرہ پاک کرنے والا بن جاتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اسی طرح کہ اگر کوئی گناہگار شخص بھی ہو وہ اہل تصوف سے وابستہ ہوتا ہے، اہل تصوف اس کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کے باطن کو پاک کرتے ہیں، پھر نہ صرف وہ پاک ہوتا ہے بلکہ پاک کرنے والا بن جاتا ہے۔ آخری بات ناظرین اکرام یہ سن لیجئے، داتا صاحب فرماتے ہیں تصوف کسی ورد وظیفے کا نام نہیں ہے، تصوف علوم ظاہر میں سے کسی علم کا نام بھی نہیں ہے، تصوف ظاہری وضاقتہ کا نام بھی نہیں ہے، تصوف جبہ و دستار کا نام بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور پھر تصوف کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے اخذ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تصوف جو ہے وہ سراسر حسن معاملہ اور حسن ادب کا نام ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، فرائض ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ کے احکام مانتا ہے یا نہیں مانتا، اور پھر حسن ادب کا نام ہے کہ اس کا مخلوق خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے راہ سلوک کا مسافر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے، کل انشاءاللہ اسی وقت
اسی چینل ARYQ TV پہ اسی وقت انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہمیں کما حقہ ان اولیاء اللہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کا مہینہ عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.